اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کے پہلے کنونشن کا آخری روز وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم کی جانب سے تارکین وطن کے لیے پیکج کا اعلان متوقع۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے کہا، کنونشن کے انعقاد میں آرمی چیف کا مکمل تعاون رہا۔ ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آئندہ سال اپریل میں کنونشن کا انعقاد کریں گے۔ ایونٹ میں 75 سے زائد ممالک کی مندوبین کی شرکت، ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی۔ دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملائیں گے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصنوع دھماکے کی شدید مذمت، زخمیوں کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی شہداء کے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، دہشت گرد پاکستان کی خوشحالی اور بہتر مستقبل کے دشمن ہیں، امن دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ امریکی وفد نے بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کا مکمل حامی ہوں، سنجیدہ کوششیں بھی کی، ہر معاملے کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کو ایوان چلانے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن۔ پولیس نے بانی کی بہنوں علیمہ خان، نورین خانم اور عظما خانم کو گورکھپور ناکے پر روک لیا۔ کزن قاسم نیازی اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو بھی جانے کی اجازت نہ ملی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ضمانت کے کیس کی سماعت، انٹرنیٹ خرابی کے باعث بانی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی عملے نے جج کو جیل حکام کے جواب سے آگاہ کر دیا۔ ملک کو تباہی سے بچانے کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ بانی کو بات چیت کے لیے راضی کیا۔ ڈاکٹر عارف الوی کے آنے کا انتظار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو، عمر ایوب بولے، پارلیمنٹ سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، اسپیکر نے کمیٹی بنائی مگر کچھ نہ ہوا، 3 مہینے ہو گئے بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ نہروں کے معاملے پر شہباز شریف اور آصف علی زرداری دونوں ملوث ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی دباؤ دیکھ کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ پنجاب میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے 2 طرفہ تعاون کے فروغ کا عزم۔ مریم نواز نے کہا، پاک امریکہ پارٹنرشپ میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے، سرمایہ کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ 9 مئی ملزمان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات ہوئے۔ فوج نے براہ راست کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ اے ٹی سی کے ذریعے سویلینز کی حوالگی فوج کو دی گئی۔ حراست میں دینا درست تھا یا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، کیس کا مستقبل میں بہت گہرے اثرات ہوں گے۔ ایف بی علی کیس پر آج بھی اتنی دہائیوں بعد بحث ہو رہی ہے، سماعت جاری۔ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے حکم نامے سے کارکنان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ملزمان کو 200 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرائل سرگودا کی بجائے میاں والی میں چلایا جائے۔ 9 مئی واقعات میں ضمانت منسوخی کی اپیل، نامزد ملزم محمد فہیم قیصر کے وکیل بابر اوان کی استدعا۔ عدالت کہاں ہوگی یہ طے کرنا ہمارا کام نہیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ایف آئی آر ختم کرانے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا مشورہ، کہا آپ 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم چیلنج کریں، ہم اپیل خارج کر رہے ہیں۔ اختر مینگل دھرنا ختم کرنے کی بات چیت کی طرف آئے، سڑکیں بند کر کے مطالبات منوانا قانونی طریقہ کار نہیں۔ وفاقی وزیر خالد مگزی اور صادق سجرانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریاست کو اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ کو اضافی پانی دینے کی شکایت، پنجاب کا مراسلہ ارسا کو موصول۔ ترجمان کے مطابق خط کے جائزے کے بعد باضابطہ اعلامیہ جاری ہوگا۔
نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے. تصدیق کے لیے احتساب عدالت کے منتظم جج سے رجوع. ملزمان نے 16,000 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین ہتھیا کر پیسے کمائے. کرپشن کے الزام میں ریفرنس فائل کر دیا گیا. بحریہ ٹاؤن اور محمد صدیقی ماجد کے اکاؤنٹس فریز کرنے کی تصدیق کی جائے. نیب کی استدعا. کرک انڈس ہائی وے پر ٹریلر اور مسافر وین میں خوفناک تصادم. 10 افراد جاں بحق، 8 زخمی. اموات میں اضافے کا خدشہ. ہری پور میں بھی ٹریفک حادثہ. مسافر کوچ الٹنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 غیر ملکیوں سمیت 20 زخمی. کوچ گلگت سے راولپنڈی جا رہی تھی. حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں جمپر کی رکشے کو ٹکر. 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. کراچی میں کورنگی کراسنگ کے قریب گڑھے میں لگی آگ کا بجھنا خطرناک ہے. زہریلی گیس پھیلنے سے روکنے کے لیے ماہرین دوبارہ آگ لگا رہے ہیں. گڑھے میں گزشتہ روز آگ خود بخود بجھ گئی تھی. میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر. سبی اور نوابشاہ میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. حیدرآباد، دادو اور مہنجدڑو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. بہاولپور، ساہیوال اور ملتان میں بھی غضب کی گرمی. لاہور میں ہیٹ ویو کا خدشہ. درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. حکام کی عوام سے محتاط رہنے کی اپیل. قاہرہ میں جاری جنگ بندی مذاکرات بے نتیجہ ختم. صہیونی ریاست کی ہٹ دھرمی. مستقل جنگ بندی کا مطالبہ مسترد. حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار. غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری. 24 گھنٹے میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ کی پٹی کا 70% حصہ نو گو ایریا بن گیا. اسرائیل کے 1000 سابق اور حاضر سروس فوجی افسران کا جنگ بند کرنے کا مطالبہ. نیتن یاہو کا حاضر سروس افسران کو فارغ کرنے کا اعلان. کولمبیا یونیورسٹی کا فلسطینی نژاد طالب علم امریکی شہریت کے انٹرویو کے دوران گرفتار. ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے جھکنے سے انکار. جامعہ کی انتظامی امور سے متعلق وائٹ ہاؤس کے مطالبات مسترد. حکومت حد سے تجاوز کر رہی ہے. اپنی آزادی کو سرنڈر نہیں کریں گے. یونیورسٹی کے صدر ایلان گاربر کا اعلان. ٹرمپ انتظامیہ نے یونیورسٹی کو $2 ارب کی فنڈنگ روک دی. طب کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے کا اعتراف. مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی سے تعلق رکھنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمد اجمل دنیا کے 5 ممتاز ڈاکٹرز میں شامل. ایوارڈ آئندہ ماہ دیا جائے گا. پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے. آج روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز میں زور کا جوڑ پڑے گا. میچ رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شیڈیول. گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 102 رن سے ہرا کر دوسری کامیابی حاصل کی تھی. صاحبزادہ فرحان کی شاندار سینچری. PSL میں سینچری بنانے پر کراچی کنگز مینجمنٹ کا جیمز ونس کو ہیئر ڈرائر دینے کا منفرد انعام. سوشل میڈیا پر تنقید. کچھ صارفین نے مذاق اڑایا، کچھ نے دلچسپ تبصرے کیے. 3 ملکی بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی ٹورنامنٹ. انڈین ٹیم پاکستان پہنچ گئی. پاکستان کبڈی فیڈریشن کے حکام نے واگا بارڈر پر مہمانوں کا استقبال کیا. ایونٹ کل سے شروع ہوگا. اور فرانس میں پتنگ اڑانے کا عالمی مقابلہ. دنیا بھر سے لوگوں کی شرکت. آسمان پر مختلف رنگوں کی بڑی بڑی پتنگوں کا دلکش نظارہ.